کے غمناک انجام کو حکمیت کا کھیل بنا دیا۔ خوارج بھی ایک عقیدے پر قائم نہ رہے، اور بعض نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بعض لا حکمہ الا للہ کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا۔ بہرحال اہالی شام کے حکم عمرو عاص اور اہالی کوفہ کے حکم ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی بنیاد پر عراق اور شام کے درمیان ایک دومت الجندل نامی علاقے میں بیٹھ کر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو حل کرنا تھا، لیکن دومت الجندل میں مکاری اور بے وقوفی کا فرزند دنیا میں آیا۔ ابو موسیٰ، میں ابلیس سے بھی بدتر ہوں گا اگر امت محمد کا برا چاہوں۔ یہ لو تم خود ہی پڑھ لو، اس تحریر میں اشعری کا نام لکھا ہے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس خط کا کوئی اعتبار نہیں، کلام خدا سے ہوگی۔ ہاں، صرف کلام اللہ ہی حجت ہے۔ فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ سنو محافظ، جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ ایک موٹا عرب آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فصل سانپ اور چوہوں کی فصل ہے۔ خاموش، اوقات میں رہو، جاؤ۔ تو آپ حضرات میری جاسوسی پہ مامور ہیں؟ ہم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ یہ حکومت میرے خون پسینے سے قائم ہے، تمہارے توندو امیر کو تو صرف ٹھوسنا آتا ہے، میرے لیے جاسوس مقرر کرتا ہے۔ حماقت سے کام نہ لو شیخ، تمہارا وجود ہمارے لیے مبارک ہے۔ ہم دومت الجندل آپ کی فدائی میں جائیں گے۔ آپ کے فدائی، آپ کے نوکر، وجود مبارک، یہ کلمات تمہارے بے وقوف امیر کے دسترخوان کی چاٹی ہوئی ہڈیاں ہیں۔ میں نہ شیخ ہوں نہ امیر، میں ہوں عمرو عاص، عمرو فرزند عاص۔ تم لوگ ہوگے اس دربار کے پالتو کتے، میں نہیں۔ تم ہمارے دسترخوان کے محرم ہو عمرو، ہم نے محرمیت کا صیغہ پڑھا ہے، دیوان خانے کا دروازہ تو کھلا تھا۔ لیکن وہ صیغہ محرمیت دائم نہ تھا، ضرورتوں اور اعتماد کا زمانہ گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ بوجھ ہوں اور مشکوک بھی، اسی لیے استعفیٰ دینے آیا ہوں۔ فسطاط جا رہا ہوں۔ استاد، دومت الجندل کا کیا کرو گے؟ بہت جا چکا دومت الجندل، اشعری کو وہ پٹی پڑھائی ہے کہ اب کسی گدھے کو بھی بھیجو گے تو کام تمام کر دے گا۔ کیا سرخ پوشوں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ ان کے سرخ لباس خون سے رنگین ہیں،
یہ میرے ساتھ آتے ہیں کس لیے؟ تمہاری حفاظت کے لیے. کس چیز کی حفاظت؟ جان کی حفاظت. جان کی؟ اپنی زبان کو زحمت مت دو، مجھے چرا رہے ہو. جھوٹ بولنا تو تجھے میں نے سکھایا ہے، تو آنکھوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. آنکھیں ترجمان ہیں دل کی. تیری گندی نیت کو ان منحوس نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا سلا دیا. تجھے شرم نہیں آتی توندو کدھر کے؟ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو ابا مکر. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر بھی اعتماد نہ کرو. اچھا، سرخ پوش تمہارے ساتھ دومت الجندل جائیں گے تاکہ تمہاری زبان اور جان کی دیکھ بھال کریں. خلیفہ میں ہوں اور بس. میں نہیں سمجھتا کہ تم جیسے عقل مند سرخ پوشوں کے وجود سے ناراض رہو. جب یہ طے ہے کہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرو تو خوف کس بات کا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رہنا ہے. تم اگر امیر مصر بھی بن جاؤ تب بھی میرے فرمان میں رہو گے. اگر یہ نہیں ہے تو میرا نام بھی خلیفہ نہیں ہے. میں نے کسی کی غلامی کا طوق اپنی گردن پر نہیں ڈالا ہے. مصر کی حکومت بھی مجھے نہیں چاہیے. محمد جو خدا کے رسول تھے انہوں نے بھی مجھے اطاعت پر مجبور نہیں کیا. میں چلا یا ابن ابی سفیان. ہمارا معاہدہ کسی ایک کے مرنے ہوگا امر. یہ سرخ پوش ہمارے ضامن ہیں. وقت ضائع نہ کرو. جاؤ دومت الجندل علی کو خلافت سے ہٹانے کا خطبہ سناؤ اور معاویہ کا خلیفہ چہرم کے نام سے اعلان کرو. جاؤ. جب منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھنا چاہو تو شاید شیطان تمہیں وسوسہ کرے اور تم اپنے نام کا اعلان کر دو تو اس وقت سرخ پوشوں کو دیکھنا یہ لوگ پلک جھپکنے میں تمہیں ڈھیر کر دیں گے. ابا یزید، ہاں امر. میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اسی جگہ. چالاکی کے باوجود بے وقوف بھی ہو تو مرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، ذبح کرو حرام گوشت جانور کی طرح. معاف کیجیے شیخ، قبلہ کس طرف ہے؟ ابو یزید،
बताओ। तुम जीत गए। मुझे हारना नहीं था आमिर। गलतियां तो बशर ही से होती है। मैं अपने अपने नाम का खुतबा पढ़ना चाहता था, खलीफा बनना चाहता था। अपने को अबू मकर समझता था और तुमको अबू जहल। तुम्हारे अबू मकर होने में कोई शक नहीं, लेकिन मैं जो अबू जहल हूं इसमें बहस की गुंजाइश है। मेरे बाप अबू सुफियान ने वसीयत की है कि मक्कारों को कुर्सी पर बिठाओ, लेकिन उनके सर पर बाल से तलवार बांधकर लटका देना। जाओ आमिर, नील के साहिल उस ऐलान के बाद मिलेंगे जो तुम्हें दुमतुल जंदल में करना है। सलाम दुरूद किताब अरब की आये मुबीन, साहिब तस्बीह हो मुस्लिह दीन। बुरे जिन्नात इसमें आजम से भागते हैं और इब्लीस अबू मूसा के नाम से। आप लबों से शैतान को मारते हैं और हम कंकरियों से। परिंदे अर्श कहाँ और चरिंदे अर्ज कहाँ। खुशामदीद मोमिन, खुशामदीद। मैं खुद अपने शकियात में गर्क हूं मुसलमान। इतने लंबे अलकाब देकर तुम मेरे दीन को खरीदना चाहते हो। वो अबू मूसा और ये बदगुमानियां, हरगिज़। हम किसी चीज के खरीद फरोश के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं शेख। किसी को बिठाएं आमिर, बिठाएं किसी को। ये आने जाने ने मुझे बहुत थका दिया है। किसी मुनासिब खलीफा को बिठाएं, जरूर जल्द बिठाएं। ये कलाम खुदा का कलाम है और हम उसके बंदे। इस हकीर ने मुआविया और अली के बारे में बहुत सोचा, देखा आप ही का कहना ठीक है। उन दोनों का झगड़ा कुरैश का झगड़ा है, कुरैश से। न अली न मुआविया, दोनों को अज़ल कर दें और फैसला छोड़ दे शूरा पर, जिसमें खुलफा के रिश्तेदार, साले लोग और जलीलुल कद्र सहाबे किराम हों। वो जिसे चाहे खलीफा बनाए। खैर खाना राय है। इंशाअल्लाह उम्मत की मुश्किल हल होगी। अज़ल करें दोनों को अज़ल करें।
الله شيخ. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. مستفیض فرمائے امریاس. آپ کے ہوتے ہوئے استغفر اللہ، حد نگاہ تک آپ جیسا بافضیلت نظر نہیں آتا. نیک کام میں دیر کس بات کی؟ بسم اللہ شیخ، لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ. بسم الله. يا قياس المستغيثين. رکو شیخ. کیا کر رہے ہو؟ خطاب کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی خوشنودی اور خلق خدا کی بھی ہو. مدت سے لوگ دومت الجندل پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں. خدا کی توفیق ہو تو اب مسئلہ حل کریں گے. شيخ. پہلے امریاس خطاب کرے. کیوں؟ اگر تمہارے خطاب کے بعد امریاس ایسا خطاب کرے جس میں وعدہ خلافی ہو تو تب کیا کرو گے؟ ہم دونوں کی رائے ایک ہے. اگر کسی مشورے کی ضرورت ہو تو آج کی نشست کو کسی اور مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. بسم اللہ، تشریف رکھیے. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل على محمد. رسول اکرم خاتم الانبیاء تھے. مخلوقات عالم کے درمیان حضرت آدم ابو البشر سے حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے تک کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اور آپ کا وجود خیر و برکت کا سرچشمہ ہے اور انسان کو ظلمت و جہل سے نجات دینے والا. اما بعد، امت رسول میں جو فتنہ برپا ہوا ہے ہم دونوں نے اس کا جائزہ لیا ہے. اور مسئلہ حکمیت کے سپرد ہو گیا اور ہم دونوں نے فتنہ کرنے والوں کا جائزہ لیا ہے. اور مصلحت اس میں جانی جو اب بیان کروں گا. حقیر سراپا تقصیر ابو موسیٰ اشعری، حکم اہالی عراق، جس طرح اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال رہا ہوں، علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور خلیفہ کا انتخاب اہل شورا کے سپرد کرتا ہوں. اللہم انی اتوب الیہ. السلام علی عباد اللہ الصالحین. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تجھے غارت کرے نادان، وہ تجھے فریب دے گیا. کینت اوزی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. مالک
قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سن لیا کہ ابو موسیٰ اشعری حکم اہالی عراق نے اپنے حاکم کو معزول کر دیا. میں بھی جس طرح سے یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہوں علی ابن ابی طالب کو معزول کرتا ہوں. لیکن بتاؤ لیکن کیا؟ لیکن جس طرح سے یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن رہا ہوں معاویہ ابن ابو سفیان کو برقرار رکھتا ہوں. وہ خلیفہ مقتول کہ ناحق خون کا، خلیفہ مظلوم کہ بہے لہو کا، اکیلا وارث ہے. اس کا مطلب ہر ایک سے زیادہ اس مقام کا لائق ہے. خدا تمہیں توفیق نہ دے خائن. طے تو یہ ہوا تھا کہ دونوں کو معزول کرے. تم تو اس کتے کی طرح ہو جس کو مارے یا نہ مارے راستے میں بھوکتا ہی چلتا ہے. تمہاری مثال بھی اس گدھے جیسی ہے جس پہ منو کتابیں لدی ہوں پھر بھی اس کی خریت نہیں جاتی. أيها الناس، حکمین نے کتاب خدا کو چھوڑ کر ابلیس کی بندگی اختیار کر لی ہے. ان کی رائے باطل ہے. حکم حق وہی تلواریں معین کریں گی جو صفین میں امر آس کے دھوکے سے نیاموں میں چلی گئی تھی. دیکھ لیا آپ لوگوں نے ان دونوں عرب کے مکاروں نے کس طرح مکاری سے کام لیا ہے. علی کا حرف اول و آخر دین خدا کے دشمنوں سے جہاد ہے.